جی السلام علیکم، عدنان فیصل FHM آن ویلز کے ساتھ. میں نے پہلے جیسے آپ لوگوں سے کہا تھا پوڈ کاسٹ تو ہمارے چل ہی رہے ہیں، سوچا کچھ ایسا کیا جائے جو بہت کریٹو ہو، ٹیمپٹنگ ہو اور انگیجنگ ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سب سے فیوریٹ سرمد علی صاحب. ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. اگین سینیٹر سرمد علی صاحب گرو ہیں، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینیٹر ہیں اور اگین ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می اگین آن یور شو، بٹ فرسٹ ٹائم آن دی. سر بڑا مزہ ہے. لاسٹ جو آپ کا شو گیا بڑا ڈسکس ہوا تھا تو سوچا ویلز کے اوپر بھی شو کیا جائے. دیکھتے ہیں سر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ. اگین لاسٹ ٹائم بڑی آپ نے آن پوائنٹ بات کی تھی. سر یہ تو کہ بڑا بیلنس بولتے ہیں. یہ ٹریننگ سر کیسے ہوئی ہے آپ کی؟ کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی آپ کی. 30 سال میڈیا میں رہ کے کچھ تو آدمی سیکھ ہی جاتا ہے. یہ اچھا 30 سال میں یہ تو کم سے کم ہوا کہ بندے کو پتا ہے کیا بولنا سیکھ گیا کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا لکھنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے. ایکسلنٹ سر. بولنے سے یاد آیا، یہ سر ہماری فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ کس جگہ پہنچی ہے سر؟ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ خاص طور پہ صحافیوں کی بات کریں. دیکھو نہ تو بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے. جہاں پہ ہے وہیں پہ ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ جی مادر پدر آزادی ہو، جو دل چاہے ہم بولتے رہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں مسئلہ ہے. ادروائز اخبارات میں آپ دیکھ لو، ہاں ایڈوائس آتی ہے، وہ پہلے بھی ایک زمانے میں آیا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح نہ کریں، اس طرح کر دیں. وہ چلتا ہے. وہ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو لرنڈ اوور دی ایئرس ٹو لیو ود. لیکن یہ جو ہے جس کو میں کہتا ہوں نیو کڈ آن دا بلاک سوشل میڈیا، اس کے اندر جو مادر پدر آزادی ہے نا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ایز فریڈم. اچھا پتہ کیسے چلے گا یہ آزادی آف اسپیچ ہے یا آزادی آف بدتمیز ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھو بہت سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارا جو یہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جو پیمرا ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ٹیلی ویژن کو. ٹیلی ویژن ریگولیٹڈ ہے. اسی طریقے سے اخبارات کو جو ہے وہ نیوز پیپر پبلیکیشنز پریس اینڈ بکس آرڈیننس جو ایکٹ جو ہے وہ کرتا ہے. رجسٹریشن آف نیوز پیپرز پرنٹنگ پریسز اینڈ بکس ایکٹ وہ کرتا ہے اس کو ریگولیٹ. تو یہ تو ریگولیٹڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو جب ہم سوچتے ہیں کہ ریگولیٹ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آزادی ہے، صحافت جو ہے وہاں پہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ریلائز کہ سوشل میڈیا آلسو نیڈس ٹو بی ریگولیٹڈ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اخبار تو ریگولیٹڈ ہے، ٹیلی ویژن تو ریگولیٹڈ ہے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں ہونے. سر آسان ہو گئے سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ پیکا ایکٹ کے نیچے آ رہے ہیں لوگ. پیکا ایکٹ کے نیچے آ رہے ہیں. شاید شروع میں میرے خیال میں کچھ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اوور بیئرنگ لگے ہمیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اوور دی ایئرز آئی تھنک ہم سیکھ جائیں گے کہ کس طریقے سے حکومت سیکھ جائے گی کہ کس طریقے سے اس نے پیکا ایکٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میرے خیال میں جو کمیونٹی ہے وہ بھی سیکھ جائے گی کہ کس طریقے سے کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیں دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا ہے نا وہ ریگولیٹڈ ہے. وائی ناٹ ان پاکستان؟ ہندوستان میں بہت سیور رولز ہیں سوشل میڈیا کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا جمہوریت، 78 سال کی جمہوریت ہم باتیں کرتے ہیں. اچھا مشکل کام نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنا؟ لیکن مشکل کام ہے ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے لیکن کر سکتے ہیں، پاسبل ہے. میرے خیال میں کر سکتے ہیں. اور دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کہ بہت زیادہ اوور زیلس ہو کے امپلیمنٹ کرنے نہ لگ جائیں، اور میرے خیال میں جو ہمارے جو کمیونٹی ہے سوشل میڈیا کی اس کو بھی چاہیے کہ ایک حد میں رہ کے آپریٹ کرے اور کس طریقے سے وہ کر سکتی ہے، کمنٹ کر سکتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک سیلف ریسٹرین موڈ میں لے کے جا سکتی ہے. سر آپ اپنے گروپ میں جیو میں جنگ میں کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ یار کوئی چیز ایسی نہ نکلے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت اصل میں یہ جو ہے نا یہ 1939 سے جنگ نکلا تھا، تو یہ بیسکلی آپ سمجھو کہ کوئی 85 سال کا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اوور دی ایئرس سیکھا گیا ہے. صحیح ہے. اٹ از ناٹ ایزی. اور میرے خیال میں جو نئے لوگ آئے ہیں نا ان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے کرنا. تو جب وہ بات کرتے ہیں تو وہاں ذرا ان کو مشکلات آتی ہیں کرنے میں. لیکن پبلیکیشنز لائک اس، پبلیکیشنز لائک ڈان یا تو ٹی وی چینلز جو ہم جیسے ہیں، ہمارے پاس پورا ایک 80 سال کی 85 سال کی ہمارے پاس ایک ہیریٹیج ہے، ایک لیگیسی، نارمز ہیں، ایتھکس ہیں. وہ ایک لیگیسی ہے جس سے ہم نے سیکھا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ
ہم اس فیز سے بھی نکل کے آئے ہیں جہاں پہ اخبارات میں نے پہلے بھی ایک بار میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ کے پوڈ کاسٹ میں، کہ ایسا زمانہ بھی ہوتا تھا کہ اخبارات میں سفید بالکل باکسز ہوتے تھے جس کے اندر سے خبریں اتار دی جاتی تھیں، اب پورا صفحے کے صفحے جو تھے وہ سفید چھپتے تھے. اسی طریقے سے صحافیوں کو کوڑے بھی لگے ہیں، وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا. تو اب تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو لیگسی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا وہ ایکسپیرینس ہے، ان کی وہ لیگسی ہے، اور وہ ایک قسم سے انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ٹرین کیا ہے اوور دی ایئرس. ایکسیلنٹ. سر یہ بتائیے گا یہ جو ہماری پرنٹ انڈسٹری ہے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا سر سیاست کی طرف. پہلے بتائیے گا ہماری پرنٹ انڈسٹری جو یہ کدھر جا رہی ہے، اب کیا معاملات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کچھ ری انوینشن تو آ گئی ہے سر، کچھ لوگ تو شروع ہو گئے ہیں اب ویب سائٹس کے اوپر کام کرنا، اپنے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سب جگہ آ چکے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اخبار جو ہے نا وہ، یا کوئی بھی برانڈ جو ہو، اگر جنگ کی میں بات کروں تو جنگ جو ہے وہ ایک برانڈ ہے. جنگ کا جو برانڈ فٹ پرنٹ ہے وہ ایک وسیع اور آل انکمپسنگ فٹ پرنٹ ہے. اس کے اندر اس کا اخبار بھی ہے، اس کے اندر اس کا ای پیپر بھی ہے، اس کے اندر اس کا ویب سائٹ بھی ہے، اس کے اندر اس کی اسی طریقے سے یہ جو فیس بک پوسٹ ہیں، اسی قسم سے ایکس ہے، اور یہ مختلف چیزیں ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کا فٹ پرنٹ ہے وہ صرف آپ کے پرنٹڈ ورژن تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف جو آپ اور برانڈ ایکسٹینشنز ہو سکتی ہیں ان کے اوپر بھی وہ لاگو ہوتا ہے. ایکسیلنٹ. سر یہ بتائیے گا یہ جو ابھی جو ریسنٹ بارشیں ہوئی ہیں، یہ سر دو موقف آ رہے ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ جب بارشیں ہوئی تباہ ہو گیا شہر، 2 شہر مطلب سمندر بن گئے. دوسرا موقف یہ بھی آ رہا ہے دوسرے دن پانی سارا غائب تھا، 2-4 گھنٹے پانی غائب، اس کا مطلب کام ہوا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہوا کیا ایکچوئل میں؟ یہ اتنا شور مچا ہے. مرزا آپ تو بہت کرٹیسائز ہو رہے ہیں سر. دیکھیں مرزا آپ کرٹیسائز ہو رہے ہیں، میرے خیال میں غلط کرٹیسائز ہو رہے ہیں. ان اے وے ہر شہر کے میئر کو آپ شاید کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جب ہم مسئلہ ہو نیو یارک، پچھلے سال جب بارشیں ہوئی پورا نیو یارک ڈوب گیا، اس میں 6 دن لگے تقریباً اس میں سے سب کچھ نکالنے میں، صفائی کرنے میں، اور شہر کو دوبارہ فنکشنل کرنے میں. اس طریقے سے دبئی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے تھا پچھلے سال جب بارشیں ہوئی دبئی بھی پورا ڈوبا ہوا تھا، اورلینڈو ڈوب گیا. تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. بامبے ابھی آپ ممبئی جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہے، وہاں جو حال ہوئی ہے، وہاں اربن فلڈنگ ہوئی ہے، پورا بامبے لگتا تھا کہ پورے انڈر واٹر ہے. تو یہ ایک نیا فنامنا ہے. یہ اب وہ بارشیں نہیں رہیں جو نارمل بارشیں ہوا کرتی. پوری دنیا میں آپ کے خیال میں یہ ہے؟ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اربن فلڈنگ جو ہے پوری دنیا میں آپ کو ایک نئے فنامنا کے طور پہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو وہ نظر آتی ہے. کوئی بھی شہر جس میں سال بھر کی جو بارش کا 70% جو ہے وہ ایک دن میں ہو جائے، کوئی بھی شہر اس کو سنبھالنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کراچی میں بارش نے نقصانات کیے، لوگوں کو پرابلمس ہوئے، لیکن بہت سارے پرابلمس ایسے تھے جو بھی سندھ گورنمنٹ کے گلے میں ڈال دیے گئے. مثال کے طور پہ کئی نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ بجلی بند رکھیں بجائے اس کے کہ لوگ بجلی سے ان علاقوں میں بجلی آپ لوگوں نے بند کر جہاں بہت بارش ہوئی ہے وہاں جا کے جی یہ بجلی سے نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو، انسانی جانوں کو، تو وہاں پہ وہ بھی آپ نے سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا. اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی کے ایم سی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ بھی کے ایم سی کے کھاتے میں ڈال دو، وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو. تو ہمیں تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لوہار میں بھی جو بارشیں ہوئی آپ کے سامنے جو بارشیں ہوئی تھیں اور اس کا کیا اثر ہوا. باقی شہروں کے ساتھ جب ہم کراچی کا مقابلہ کرتے ہیں نا تو وہ بیسکلی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پاپولیشن کتنی ہے. لوہار میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی لوہار کی پاپولیشن کتنی ہے، اسلام آباد کی کتنی ہے، تو جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کے مطابق اس کی پلاننگ کرے گی. کراچی میں تو سینسس کے مطابق 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی ہے، لیکن کیا کراچی 2 کروڑ 3 لاکھ کا شہر ہے؟ کراچی تو کوئی تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب، 3-3.25 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے کراچی کی. تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ کراچی کی پاپولیشن کتنی ہے اور اس کو ہم پلاننگ کیا خاک کریں گے اس کے حساب سے. ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کراچی از ڈیوائڈیڈ بٹوین ویریس جورسڈکشنز، ویریس اینٹیز جن کی جورسڈکشن ہے کراچی کے اندر. لاہور میں تو صرف ایک لاہور کی سٹی گورنمنٹ ہے، ایل ایم سی ہے، اور اس کے ساتھ
یہاں بہت سارے ایسا کنٹونمنٹ کے پاس بھی ایک کنٹونمنٹ ہے وہاں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر وہاں جو ایک کنٹونمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہت سارے سوک کام جو ہے وہ LMC کرتی ہے, اور اس کے اندر کوئی ان کا آپس میں ایشوز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو 6 کنٹونمنٹس ہیں. اس کے بعد 6 کنٹونمنٹس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک KPT ہے. ٹھیک ہے, اب اوبویسلی ہندوستان عوام کو کیسے سمجھائیں گے سر اب یہ باتیں آپ؟ ہندوستان کے مطابق تو لاہور میں ایک پورٹ تھا, لیکن ہمارے حساب سے لاہور میں کوئی پورٹ نہیں ہے. یہی ہے, ایک ہی پورٹ ہے. بندرگاہ بھی یہی, سمندر بھی یہی, انہوں نے سمندر بھی وہاں نکالا تھا سر ہندوستان میں. ہماری بندرگاہ اور ہمارا سمندر تو ہے ہی کراچی میں. تو نہیں کیسے جسٹیفائی کریں گے, لوگوں کو کیسے بتائیں گے یہ حصہ ہمارا نہیں ہے بھائی؟ لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ کس کے پاس ہے. اب مثال کے طور پر جوہر کی ہم بات کرتے ہیں, شارع فیصل بھی, شارع فیصل کو آپ دیکھ لیں, اس کی جورسڈکشن KPT سے شروع ہوتی ہے, صدر کینٹ میں آتی ہے, کلفٹن کینٹ میں جاتی ہے, وہاں سے نکل کے پھر لوکل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پھر وہاں سے نکل کے فیصل کینٹ میں جاتی ہے, پھر لوکل گورنمنٹ آتی ہے, پھر سول ایویشن آتی ہے, پھر پورٹ قاسم آتا ہے, اینڈ سو اینڈ آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ اپنا پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب جوہر ہے, جوہر میں جو ہے وہ سندھ, وہ نہ KMC کی وہاں کوئی زیادہ ریٹ ہے نہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. میجورٹی آف جوہر از بیسکلی انڈر فیصل کینٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ فیکٹرز ہیں جن کا میرے خیال میں بہت, اس کا جو حل ہے نا وہ بہت سمپل حل ہے کہ ایک اینٹی ہونی چاہیے. یہ تمام اینٹیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم میئر کے نیچے بٹھا دیں اور کہیں کہ جی میئر جو ہے قسم کا کوآرڈینیٹنگ وہ ہے ان سب کے لیے. اچھا سر, یہ ایکسیپٹ کریں گے باقی لوگ سارے؟ میرے خیال میں کرنا, دیکھیں اگر ہم سب مل کے دل سے کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں اور کراچی کی ترقی چاہتے ہیں تو سم سولوشن ول ہیو ٹو بی, چاہے وہ میئر کے ساتھ مل کے کر لیں, بالکل آپس میں مل کے کر لیں. میئر کے ساتھ آپ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنا دیں یا واٹ ایور, تاکہ جو سوک ورکس ہیں وہ ہم کہیں کہ جی کافی حد تک سوک رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ میئر کے انڈر ہیں, اور میئر جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکے تمام اداروں کے درمیان. سر ایک اور بات بتائیے گا آپ کے لیے خاص طور پہ, ایک آپ بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں ایک طرف, دوسری طرف آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے, سینیٹر بھی ہے, کیسے بیلنس کرتے ہیں جب آپ نے کوئی تنقید کرنی ہوگی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر, آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی سر یہ؟ نہیں دیکھیں, اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اندر جتنا ایک تو فریڈم ہے میرے خیال میں کسی اور پارٹی کے اندر نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیٹھ کے پارٹی کے اندر پارٹی کو انیشلی کے اندر بیٹھ کے بھی پارٹی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جو کسی پارٹی میں اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ فریڈم ہے پارٹی کے اندر, کوئی پارٹی اس معاملے میں تنگ نہیں کرتی. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ضرورت ہے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کی. جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کھل کے کرتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے باہر بھی بات کر سکتے ہیں. کیا سر ریسنٹلی آپ کی ہمارے انفارمیشن منسٹر شجیل میمن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو کیا سر وہاں آپ نے کیا ڈسکشن کی؟ آپ بھی تھے, اطہر صاحب بھی آپ کے ساتھ تھی, وہاں کیا اقدامات؟ دیکھیں ہمارا بیسکلی ہم شجیل صاحب کے پاس گئے تھے بیسک ایشوز جو ہیں پرنٹ میڈیا کے وہ ڈسکس کرنے کے لیے. میں اور اطہر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں APNS کے, ہم دونوں گئے تھے. وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دی ایشوز جو نیوز پیپر انڈسٹری فیس کر رہی ہے, اینڈ شجیل صاحب واز ویری اوپن اباؤٹ اٹ اینڈ ہی واز ویری ویلکمنگ, اور جو ہمارے ایشوز تھے وہ کافی حد تک انہوں نے ریزالو کر دیے. اور آپ کو معلوم ہے شجیل صاحب کے ساتھ میری دوستی جو ہے بہت پرانی ہے اور بہت مضبوط رشتہ ہے ہمارا دوستی کا. سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کو, ایون دو وہ سپورٹ بھی بہت, ہم نے بہت دیر میں ری انوینٹ کیا. ایکچولی میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, پرنٹ کو بھی کرتے ہیں, ڈیجیٹل اور باقی کو بھی کرتے ہیں. ہی از اے ویری میڈیا فرینڈلی انفارمیشن منسٹر. سر ایک تو یہ بتائیے گا, یہ جو ہمارے نوجوانوں کی طرف آتے ہیں, یہ جو ری موٹیویشن ختم نہیں ہو رہی ہماری نوجوانوں کے اندر, اور تقریباً ابھی بڑے اسٹڈیز آ گئے ہیں کہ کافی لوگ تو جا چکے ہیں یہاں سے اور لوگ بھی جا رہے ہیں, وہ بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے آگے سر؟ اس میں دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو میرے خیال میں اگلے دن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, آرمی چیف صاحب نے کہیں بات کی, انہوں نے کہا کہ جی اس کو میں برین نہیں سمجھتا, اس کو برین گین سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جو باہر جا رہے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ ہے, اور باہر جا کے وہ ہمارے ریمیٹنس بڑھا رہے ہیں, ہماری زر مبادلہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا امیج ملک کا باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے. بیسکلی ہم جو ہیں ہمارے یہاں سے لوگ ہم ایک مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا سر ساری مین پاور ایکسپورٹ ہو جائے گی تو یہاں کیا بچے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کرتے گے. اور دوسری چیز جو ہے نا, ہم فگرز کی بات کرتے ہیں, اتنے لاکھ لوگ 10 سال پہلے گئے اور اب اس سال اتنے لوگ گئے. یار مطلب آپ پرسنٹیج دیکھ لو نا, جتنے 10 سال پہلے
लोग गए थे वो उस पॉपुलेशन की एक सर्टन परसेंटेज थे. आज जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने लोग जा रहे हैं, उसी पॉपुलेशन की एक सर्टन परसेंटेज है, तो वो उसी के मुताबिक चलते हैं. फिर हम बीच में उसको भी गिन लेते हैं जो लोग अपना पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको भी हम कहते हैं जी वो बाहर चले गए. नहीं यार, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है 90% उनमें से वापस आ जाएं. बिल्कुल सही. और अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा ही नाम रोशन करेंगे आके वापस. शायद उनमें से मेरे जैसे भी लोग हों जो पढ़ के वापस आ गए, वो opted to come back instead of settling down in the US. सर वैसे आपको ये फैसला अपना ठीक लगा था कि आप जो वापस आए? कभी फील होता है वही रह जाता है यार, वही मैं किसी बीच में बैठा होता? No regrets in life. And I think it was a good decision. Excellent. सर क्या नए इक़दामात चेयरमैन साहब की तरफ से? हैंडसम तो बहुत लग रहे दिन ब दिन. चेयरमैन साहब ने कल तो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे हैदराबाद के. तो ये सिलसिला क्या हो रहा है सर? ये आपको आई थिंक चेयरमैन ने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है. वो जिम कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक उनका वेट भी रिड्यूस हुआ है. आई थिंक ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट दीस डेज. इक़दामात क्या कर रहे हैं सर? यहाँ तक तो स्मार्टनेस तो ठीक था. देखिए, बहुत सबसे बड़ी चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में, जो हम बात ही नहीं करते या बात शायद उतनी नहीं हो रही, वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया ने, सब ने रिकॉग्नाइज़ किया है जो ये सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है. 2.1 मिलियन 21 लाख घर जो हैं वो बन रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका 2022 के SPHF के तहत, जिनका 2022 के फ्लड्स में जो बेघर हो गए थे, जिनके घर तबाह हो गए थे. न सिर्फ घर बन रहे हैं, उनको घर बना के दिए जा रहे हैं. बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा मसला था कि उनके घर जो थे वो दूसरों की ज़मीनों पे थे, वो अपने उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनों पे थे. तो अब जो घर बनाए जा रहे हैं उनके मालिकाना हकूक़ भी जो हैं वो दिए जा रहे हैं. और मालिकाना हकूक़ जो हैं वो जो वुमन ऑफ द हाउस है, नॉट मैन ऑफ द हाउस, एक नई टर्म है वुमन ऑफ द हाउस, उसको दिए जा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे नाम है, ताकि तुम्हारा खावंद या बेटा इसको बेच दे. अच्छा, उसमें एक अच्छी चीज़ मैंने देखी कि काम भी उनसे ही करवाया जा रहा है जो लोग वहाँ रहते हैं. और बिल्कुल वो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं. उन्हीं लोगों, मैन पावर भी वही है, घर भी अपना वो बना रहे हैं. उन्हीं लोगों ने सीखा है काम करना. वो जाके अपना मेसनरी भी सीख रहे हैं, वो कारपेंट्री भी सीख रहे हैं, उनको रंग करना भी आ गया है. वो पूरा चीज़ें बना के, चीज़ों को, घरों को बना के स्टैब्लिश कर रहे हैं. तो एक गांव में लोग बनाते हैं, वही लोग जो हैं दूसरे गांव में जाके न सिर्फ गांव का बनाते हैं बल्कि वहाँ पे लोगों को मज़ीद ट्रेन करते हैं. क्या बात है सर. मैंने रिसेंटली एक नून लीग के सीनियर पॉलिटिशियन से एक पॉडकास्ट किया. उनसे मैंने पूछा कि जी 2-3 लोगों के नाम लिए, बीच में आपका नाम भी लिया कि जी सरमद अली को आपने पिच क्यों नहीं किया अपनी तरफ लाने के लिए. तो सर अगर वहाँ से कोई पिच आई अच्छी अपनी पॉलिसीज़ के साथ, वो लोग चेंज आए आपकी तरफ और आपको मज़ा आया, तो कभी सोचा सर इस तरफ से उधर निकल? आपका एक तो एक रोमांस चल रहा है भुट्टो साहब के साथ. मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल इन PMLN. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं PMLN में. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर the Prime Minister and for his brother. लेकिन the fact remains कि मैं असल में देखें ना, अगर कोई भी आदमी जिसका थोड़ा बहुत भी लिबरल वो होगा ना जहन, तो वो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, पीपल्स पार्टी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता. ओह खैर सर, आपने तो बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान, ये आप अपने सारे दोस्तों को मैसेज दे रहे हैं नून वालों को सर. मैं वैसे सबके लिए बात करता हूँ. वो देखें, पाकिस्तान में अगर कोई सही मायनों में लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी हमारी एनवायरनमेंट है उसके अंदर लिबरल होना शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भी कोई सख्तियां नहीं की कभी इन्होंने सर, पॉलिटिकल पार्टी है, सख्तियां कभी नहीं की इन लोगों ने सर. लिबरल पॉलिटिकल पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, और लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है. आई हैव ऑलवेज हैड, देखिए जो भी मैं हमेशा कहता हूँ, जिसका भी दिल सही जगह पे होगा ना, वो किसी ना किसी अपनी ज़िंदगी के हिस्से में सोशलिज्म से या लेफ़्ट की पॉलिटिक्स से इंस्पायर हुआ होगा. तो ऑब्वियसली हम जैसे लोग भी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स से इंस्पायर हुए. सोशलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन एन आइडियल for our generation and from a person like myself, and that is why Bhutto Sahab became our inspiration, became our idol. और आज तक जो मैंने अच्छा भुट्टो साहब के बाद हम लोग जो है ना, भुट्टो साहब के जो वो था ना, जो उनकी का रोमांस था ना, उससे हम आज तक बाहर ही नहीं निकले. वो रोमांस या डाइवर्ट हुआ है, बिलावल की तरफ आया है सर आप लोग? यस, आया बिकॉज ही इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ भुट्टो. भुट्टो साहब की एक कंटिन्यूएशन है वो. जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम देखें अम्ब्रेला ब्रांड, अगर देखें तो अम्ब्रेला ब्रांड जुल्फ़िकार अली भुट्टो. सो दीज आर बीबी उनकी एक्सटेंशन थी, बिलावल साहब एक्सटेंशन है. तो बेसिकली they also take their inspiration
and the legacy from Bhutto Sahab. سر آپ کی طرف آتا تھا، یہ بتائیے سر اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں، بلاول کدھر، یہ آپ اپنے کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا، میں نے تو آپ کو جب دیکھا بزی دیکھا. لائف ورک بیلنس جو ہے نا وہ نہیں، آپ کو لائف نہیں ہے سر، ورک ہے، اس کو ورک بیلنس. ورک بیلنس جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اپنے آپ کو ٹائم دے سکوں. مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب ہے میں اچھی کتاب پڑھ سکوں، اچھی فلم دیکھ سکوں. جیسے اچھا میں کون سی فلم دیکھی سر لاسٹ آپ نے ابھی؟ نیٹفلکس دیکھ رہے ہیں سر؟ نیٹفلکس پہ ہی دیکھی. لاسٹ فلم کون سی دیکھی تھی؟ وہ اپنا میں نے دی کلائنٹ، وہ جان گریشم کی کتاب کے اوپر بیسڈ ہے، تو وہ ابھی آئی ہے اس کے اوپر اپنا نیٹفلکس کے اوپر ابھی آئی تھی، تو آئی جسٹ واچ دیٹ. کتاب تو میرے خیال میں کلائنٹ جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی کوئی 10-15 سال پہلے، تو فلم بھی شاید اسی کے آس پاس بنی ہوگی، لیکن دیکھی میں نے ابھی ریسنٹلی. تو وہ اچھی سیریز دیکھ لیتا ہوں ٹی وی پہ، تو وہ دیٹ از. وہ بھی توڑ دیکھتے ہوں گے سر میرے خیال میں، کسی فلائٹ میں اگر ٹائم مل گیا شاید دیکھ لی. نہیں، میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں چیزیں، فلائٹ میں دیکھتا ہوں. اور ساتھ بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے پوری آپ کہتے ہیں لمبی فلائٹ مل جائے مجھے یار، شاید میں اور ٹائم دے دوں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے بازو کا کہ پوری رات کو ایک سیریز کے 4-5 ایپیسوڈ ختم کر دوں تاکہ بعد میں ٹائم نہ ہو، تو میں یاد نہ کروں یار وہ رہ گئی تھی یار. اور کتاب از سم تھنگ دیٹ آدمی کو پڑھنی چاہیے. سر کیفے ڈیفنس کے اندر ادھر آس پاس، آپ کے گھر کے آس پاس کون سا کیفے سر آپ کو پسند ہے؟ یار میں یوزلی وہاں جاتا ہوں کافی پینے، کھانا کھانے جب ٹائم ملتا ہے. یار اپنا میں نے تو آپ کو زینڈر سے بہت دفعہ دیکھا سر، سکندر صاحب کے کیفے میں بہت میں نے آپ کو دیکھا. زینڈر میں کافی جاتا ہوں، وہاں پہ اسپیشلی بریک فاسٹ. تو وہاں پہ جو زیادہ تر میری جو میٹنگز ہوتی ہیں، اگر میں گھر پہ بریک فاسٹ پہ کسی کو نہیں بلایا یا کوئی نہیں آیا تو پھر زینڈر پہ بریک فاسٹ میٹنگز کافی ہو جاتی ہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ یار میرے خیال میں اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ بریک فاسٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لنچ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ڈنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو سمجھ نہیں آتا کون سی یہ لنچ اپنے لیے ہے یا یہ میٹنگ کے لیے؟ میٹنگ کے لیے ہے. سر آپ کی نظر میں، اگر میں آپ سے کہوں سکسیس کے ورڈ کو سرمد علی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یار میں 3 چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں. جی میں کہتا ہوں ایک تو دیر از یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیئرز ٹو سکسیس. دیر از نو شارٹ کٹ. وہ ایلیویٹر یا وہ آپ نہیں لے سکتے. تو آپ کو سیڑھیاں چڑھ کے سکسیزفل ہونا پڑتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرسٹنگ جو اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی ہے، ایک ہارڈ ورک ہے، اور ایک پرسسٹنس ہے. یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی میرے نزدیک تو آپ سکسیس اچیو کریں گے. اچھا پر یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ سکسیس آپ کس کو کہتے ہیں. کچھ لوگ فائنینشیل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ لوگ پروفیشنل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سیٹسفیکشن کی ٹرمز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ پولیس والے بھائیوں کے بارے میں کیا کہیں؟ پولیس بہتر ہوئی ہے ہمارے ڈی آئی جی ساؤتھ ہے آج کل اسد رضا صاحب. میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا ریسنٹلی، بڑا امیزنگ کام تو کر رہا ہے. میں نے تو ہمیشہ دیکھا کہ whenever کوئی بھی کام ہوتا ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، اسد has always been very. اچھا ساؤتھ بڑا سر چینج ہوا ہے اسد کے آنے کے بعد نا، مطلب وہ ایسے پولیس والا کام نہیں کر رہے، وہ ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں جو نئے. وہ ٹپکل کسی کو کہتے ہیں نا، وہ ٹلا کلچر جو تھا نا، اس سے وہ باہر پولیس کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا خود ایک مینٹل لیول بہت ہائی ہے. آئی تھنک ان کا مینٹل لیول بہت ہائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک ہی از وہ اس میں کام کرنے کی خواہش ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اگر کام کرنے کی خواہش ہی نہ ہونا، ہم کہیں گے صبح دفتر آنا ہے، شام کو جانا ہے، وہ ایک قسم کی رٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ارے سر ایسے پولیس والے جب آئیں گے، اسد رضا ٹائپ کے لوگ آئیں گے، آپ کو لگتا ہے چیزیں بہتر ہوں گی؟ پولیس بالکل ہوں گی، پولیس کا امیج بہتر ہوگا، یوتھ قریب آئے گی پولیس کے. بالکل جو یوتھ میں دوری تھی، پولیس کو دیکھ کے دور ہٹ جاتے تھے ہم لوگ. بہت سارے پولیس اسٹیشنز کو دیکھیں کس طریقے سے آپ جب اچھے پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں. ایک تو آپ کو میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے شروع کریں. ہم سر کسی دن ساؤتھ کے 3-4 تھانوں کا ڈائریکٹ دورہ کریں گے، آپ کو میں لے کے چلوں گا، ہم دیکھیں گے اسد رضا صاحب کے اقدامات بہتر ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. سر دوست کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کے ایک دوست ہوتے تھے وہ مسعود احمد صاحب، وہ ہمیشہ دوست کہتے تھے. یار وہ تو سب کو دوست کہتے تھے. ابھی ریسنٹلی ان کی ابھی گزری ہے، ریسنٹلی تو نہیں، کو 3 ماہ پہلے گزری ہے، برسی بھی گزری ہے. آئی تھنک مسعود احمد واز ون آف دی فائنسٹ پیپل دیٹ آئی ہیو ہیڈ پریولیج آف نوئنگ. اور اس کے جانے سے بہت ساروں کو دکھ ہوا. اور کہتے ہیں دوست جب یو لوز اے فرینڈ، اور اس کے جانے سے ایک بہت بڑا گیپ ایک
हम सब की ज़िंदगियों में आ गया, और आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो यकीन नहीं आता कि अचानक जितना वो लाइवली आदमी था, जो चीजें आखिर में जो एंड हुआ वो एंड नहीं बनता था, मानने को तैयार नहीं होता कि could have gone सर। लेकिन इवेंचुअली सब आगे पीछे ही है सर, जाना तो सबने, कोई बहाने तो बनने, कोई बीमारी से जा रहा है, कोई किसी और से जा रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, कोई बहाना नहीं बनेगा। हम सब एक क्यू में लगे हुए, अब क्यों बस आगे पीछे हैं सर, कुछ बहुत पीछे हैं क्यू के, कुछ बहुत आगे चले गए, कुछ बहुत जल्दी निकल गए, हम शायद बीच में हैं क्यू के कहीं। नहीं सर, आप अभी बहुत लंबी क्यू में, आप पीछे हैं बहुत सारे, आप आगे बहुत सारे लोग, ना करें ऐसी बातें सर। सर ये बताइएगा, अभी मैंने आपको वर्ल्ड ऑटोमोबाइल, आपका गाड़ियों से ही बड़ा सर लुत्फ है आपका, एक रोमांस है गाड़ियों के साथ। गाड़ियाँ मुझे मतलब मुझे गाड़ियाँ चेंज करने का शौक रहता है, मैं गाड़ियाँ आगे पीछे करता रहता हूँ, बट यस मुझे क्लासिक और वो गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो मेरे पास बल्कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ है जो 1962 की फिनटेल है, और वो अयूब खान साहब की पर्सनल गाड़ी थी। अच्छा, तो कहीं से मुझे मिल गई, तो वो आजकल वो एक दोस्त हैं हमारे मोहसिन इकराम साहब, वो गाड़ी को उसको कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। लीडरशिप, हाँ। एक तो लीडरशिप है चेयरमैन साहब की, एक लीडरशिप होती है कंपनीज में भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आप लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे, और आप अपनी लीडरशिप को, आपकी भी और अगेन आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं आपकी कंपनी में, आपकी मैनेजमेंट में कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, इज़ द क्वालिटी ऑफ पीपल दैट यू हायर, और यू अगर आप अपने से बेहतर आदमी को हायर करेंगे ना, यू विल बिल्ड अ कंपनी ऑफ जायंट्स। सही है। अगर आप में ये डर क्यों रहता है सर लोगों को कि यार ये मेरा बंदा मुझसे बेहतर है, इसको लोग इतना जानते क्यों हैं, सब इससे क्यों मिलते हैं? तो फिर बेसिकली अगर आप अपने से बेहतर आदमी नहीं चाहेंगे लाना, तो आप आगे भी नहीं जा सकते कंपनी आपकी। नीचे का आदमी आए, यू विल बी बिल्डिंग अ कंपनी ऑफ ड्वार्फ्स। सो बेसिकली द चॉइस इज योर्स। ये जो हमारे सेटों में सर ये इनसिक्योरिटी खत्म क्यों नहीं होती कि ये बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए, इसकी पीआर क्यों बन गई है? आई थिंक लोगों में होती है इनसिक्योरिटी, बहुत से लोगों में है ये इनसिक्योरिटी, लेकिन मेरे ख्याल में हर आदमी को सोचना चाहिए कि ये अब जिस किस्म का ज़माना है ना, उसमें इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे सर ये दो तीन चीज़ आखिरी बताएं, ये मैं मुराद अली शाह साहब की तरफ आऊँगा। ये आपके सीएम ताहयात सीएम नहीं होते जा रहे, दिन ब दिन फेवरेट होते जा रहे हैं आपकी पार्टी के भी, बाहर लोगों के भी? यार क्यों ना हो, मतलब आप सोचें, मतलब नहीं, अब सुनने में अगला टेन्योर भी सीएम साहब पूरा करेंगे। मेरा एक सवाल है जी, आप मुझे बताएं कि सर बाकी दोस्तों को टाइम चांस मिलना चाहिए ना? क्यों मिलना चाहिए? मेरा एक सवाल है बहुत सिंपल, कि अगर शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, 15-16 साल चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दो टेन्योर पहले और फिर 2008 से लेके आए, तो क्यों नहीं? ठीक है, तो व्हाई नॉट यार, ये बहुत अच्छा था। इफ द पर्सन इज परफॉर्मिंग, ये बहुत अच्छा था, एंड इफ द पर्सन इज परफॉर्मिंग, देन देयर इज नो रीजन टू चेंज हिम। सर लास्ट सरवद अली साहब से मुलाकात हो गई सर आपकी? कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। क्या गलतियां पाई सरमद साहब में आपने यार, कि मुझे लगता है ये बुराइयां सरमद अली में है। एक बुराई मुझे नजर आती है ना सरमद अली में, वो ये है कि मैं मे बी आई एम अ बिट टू सॉफ्ट। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि आई एम अ बिट टू सॉफ्ट। आपको हमेशा होना चाहिए कि यू हैव टू बी समवेयर इन बिटवीन सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। मे बी वो मैं नहीं कर पाया, सो आई मे बी आई एम अ बिट टू ऑलवेज बीन अ बिट। अपनी टीम के साथ बड़े सॉफ्ट रहते हैं सर आप। वो भी एक फैक्टर रहता है मेरे ख्याल में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम हर चीज़ के ऊपर, तुम किसी को ना नहीं कहते। वो भी मैं समझता हूँ कि एक मेरे अंदर बुराई है कि मैं किसी को ना नहीं कहता। बाज़ औक़ात यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। Over the years I've learned my lessons. अच्छा, कहते हैं लर्न टू से नो, वो आपसे मैं देखा होता नहीं होता नहीं। अच्छा, आप कभी कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो नहीं हो पाती, अब आप कैसे नो? आप अच्छा करते हैं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। जब अच्छा फिर आप लोग छोड़ते नहीं है, फिर कॉलें आती है आपके पास। अब लोग समझ गए हैं कि अगर सरमद साहब कहें कि हाँ ये हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर ये कहें मैं कोशिश करता हूँ तो इसका मतलब है ना ही समझो। अच्छा भैया, ये बता दूं आपको, जब सरमद साहब आपसे कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज हज़रत अली का कॉल भी है, फिर नहीं समझो कि अगर किसी बंदे को, दोस्त को इम्तिहान में मत डालें कि कोई काम नहीं कर सकता, उसको बार बार तंग मत करें, तो फिर ना समझें। ये सॉफ्ट नो है आपके लिए। वैसे तो सरमद साहब कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ लर्न टू से डायरेक्टली नो, लेकिन वो इनसे होगा नहीं। वैसे मैं आप बता दूं, ये यही करते रहेंगे जितना भी कह लें। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हमने आपके साथ अपने 25 मिनट पूरे किए हैं। हमारे बड़ा शॉर्ट और क्रिस्प पॉडकास्ट होगा, और आप हमारे दूसरे तीसरे नंबर पे आए हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आपका वेरी काइंड ऑफ यू टू हैव मी अगेन ऑन योर पॉडकास्ट, बट दिस टाइम मैं कोशिश करता रहूंगा, आपको तंग करता रहूंगा। जब भी कोई इशू आएगा मैं आपको गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती पकड़ूंगा, कहीं से भी मैं आता रहूंगा। मैं कहीं से पकड़ के आपको, मैं बड़ा ढीठ अपना कंटेंट निपटा लूंगा सर। मैं बड़ा ढीठ आदमी हूं, बुलाते रहे। सर मुझे भी ऐसा ही कंटेंट चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।